تو آپ کو ایک مکس ملے گا اور بڑا خوبصورت مکس ملے گا. خواتین مختلف علاقوں سے، مختلف اضلاع سے موجود ہیں، مختلف گاؤں سے موجود ہیں. کراچی کے بھی ایسے ایریا سے موجود ہیں جن کو ہم سیناریو بتا رہی ہیں، کہہ سکتے. یہ آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ اور عرصے میں پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کر سکیں گی اسی طرح کی؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں فریہ کہ جتنی بھی موومنٹس پاکستان میں رہی ہیں، کیونکہ میں بات مکمل کر ہی رہی ہوتی ہوں تو ایک اور سوال آ جاتا ہے، لیکن جتنی بھی موومنٹس پاکستان میں رہی ہیں، یہ بھی میں کہتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہوں کہ ہر موومنٹ کی کامیابی کے پیچھے عورت کا بڑا اہم رول ہے. چاہے وہ جنرل ضیاء کا دور ہو، پاکستان کی انڈیپینڈنس ہو، یا کسی اور ڈکٹیٹر کے خلاف جنگ کا اعلان ہو، عورت نے پیش قدم ہو کر کام کیا ہے. جنرل مشرف نے، اگر بالکل اسما نے کہا کہ وہ ایک کزمیٹک طریقہ تھا جنرل مشرف کا، لیکن یہ وہی جنرل مشرف ہے جس کا بیان آپ واشنگٹن پوسٹ میں آج بھی جا کے سن سکتے ہیں. وہاں پر اس کی آڈیو موجود ہے، جنہوں نے یہ برملا کہہ دیا تھا امریکہ میں کہ پاکستان کی عورت جو ہے وہ پیسے اور ویزا کے لیے ریپ ہونے کا ناٹک کرتی ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں، یہ مائنڈ سیٹ اگر رہے گا تو امپلیمنٹیشن مشکل ہے. آج اگر لیکن دوسری طرف شازیہ دوسری طرف آپ دیکھیے، آپ کی پارٹی کے اندر بھی تو دیکھیں نا، آپ کی پارٹی میں وہ شخص جو جس کے کتے چھوڑے گئے جن کے ایریاز میں، ان کو آپ نے وزیر بنا دیا. مطلب کیسے ہو سکتا ہے جن عورتوں کو جو کہتے ہیں کہ جی ان کو کاروکاری کر دیں، ان کے حق میں بولتے ہیں، ان کو آپ نے وزیر بنا دیا. پیپلز پارٹی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. بابر اعوان صاحب نے وائس آف ڈسینٹ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ میں یہ بات اس پہ کہوں، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی آسمان سے کوئی مرد نہیں ٹپکے. اسی معاشرے میں پلے بڑے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہے. لیکن کامیابی پارٹی کی اس وقت ہوتی ہے جب ان کے مائنڈ سیٹ کے برعکس انلائٹنڈ اور صحیح معنوں میں لبرل فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ جیت ٹیم کی ہوتی ہے. انڈیویجولز کا کوئی بھی ماننا یا سوچ ہو، لیکن وہ ایک آزادانہ سوچ پر حاوی نہیں ہو سکتے. اور یہ میرا خیال ہے اچیومنٹ ہے ان دا لانگ رن. ہمیں ان کے مائنڈز چینج کرنے ہیں. ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ان کے ذہنوں سے ہمارا مقابلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم کیونکہ خواتین یہاں جمع ہیں تو ہمیں مل کے بات کرنی چاہیے. کیٹرینا آپ کچھ کہہ رہی ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کیونکہ آخری سیگمنٹ میں پروگرام کا ہے تو میڈیا کی خواتین کے حوالے سے بھی بات کیجیے گا. فریہ میں ایک سیکنڈ ایک بات کر دوں، میں کیونکہ کٹرینا اور اسما یہاں موجود ہیں and they are quite enlightened. میں صرف یہ کہہ دوں کہ ہراسمنٹ کے واقعات جو ہیں وہ تقریباً ہر عورت کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں ہوتے ہیں. لیکن میں ایک اینکر کی مثال دے دوں، خاتون ہونے کے ناطے انہوں نے مجھے بھی ہراس کیا ہے. میں خیر نام اس وقت نہیں لوں گی، لیکن یہ ہراسمنٹ مرد کرے یا عورت، مرد کرے تو آواز زیادہ اٹھتی ہے، عورت کرے تو شاید شازیہ بتا دیں تاکہ میں اور کٹرینا بری ہو جائے. ہم لوگوں میں تو یہاں کوئی وہ موجود نہیں ہے. کٹرینا آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ لوگوں میں وہ نہیں میں ایک دو پوائنٹس جلدی سے ریز کرنا چاہتی ہوں کہ جس معاشرے میں عورتوں کو زندہ درگو کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ بلوچستان میں ہوا یا جیسے اسما نے حوالہ دیا سندھ میں کتے چھوڑ دیے گئے، جب اس قسم کے مسائل ہمارے سامنے ہوں تو پھر جو اور مسائل ہیں وہ ہم کیسے اس کو اہمیت دیں. جیسے کہ ابھی تک ہمارے یہاں اگر کوئی ریپ کا سچویشن ہو جائے تو یہ امریکہ میں بھی 1980 تک یہ تھا کہ عورت جب کورٹ پہ بات جاتی ہے تو عورت کپڑے کیا پہنی ہوئی تھی، وہ وہاں گئی کیوں تھی، وہ نکلی کیوں تھی. یہ امریکہ میں اگر 1980 تک یہ قانون تھا تو آپ سوچیں ہمارے یہاں کیا حال ہے کہ کوئی عورت اگر ریپ کا کیس لائے تو she literally has to defend herself. اینڈ تو وہ ان کی یہاں اب ریسنٹلی یہ قانون چینج ہوا ہے. ہمارے یہاں مسائل تو اتنے زیادہ سیریس ہیں کہ پہلے ہم ان کو ڈیل کریں گے اور پھر انڈیویجول کیسز پہ آئیں گے کہ اس طرح کے سوال نہیں ہونے چاہیے کہ اگر عورت ریپ ہوئی ہے تو وہاں گئی کیوں تھی، گھر سے نکلی کیوں تھی. یہ رویے بھی تو ہے ہمارے یہاں معاشرے میں، اور یہ رویے جو ہے ان کو قانون کے تحت ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے کہ ریپ کیس میں آپ یہ پوچھ نہیں سکتے کہ عورت باہر کیوں گئی تھی یا وہ کپڑے کیا پہنی ہوئی تھی یا وہ کس کے ساتھ تھی. یہ سارے قانوناً ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے خاص طور پہ ہمارے خواتین پارلیمنٹیرینز پہ. ویمن ان دا میڈیا، جلدی سے میں فری ہینڈ ریپ اپ کرتے ہوئے کہوں کہ ویمن ان دا میڈیا ہم لوگ اب ماشاءاللہ کافی زیادہ تعداد میں. شروع میں جب میں نے کام شروع کیا تھا تو ہم اکا دکا تھے. میں اکیلی نیوز روم میں کام کرتی تھی، اکیلی رپورٹر تھی. there was no support system. اب الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد ماشاءاللہ خواتین بہت زیادہ اس فیلڈ میں آئی ہیں. مین پوائنٹ we have to unite on a platform physically. یہ صرف باتوں میں نہیں but we have to actually put together a substantial کوئی ایسا آرگنائزیشن جو خواتین جرنلسٹ کے حوالے سے ہو. جو موجودہ ادارے ہیں اس قسم کے ایک دو ہیں
وہ اپنا کام پورے طور پہ نہیں کر رہے. یہ آسما آپ اس سے ایگری کریں گی کیونکہ اور چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے ایز اے رپورٹر آپ کی بہت ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, آپ کو شاید سڑک پہ بھاگنا پڑے, آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ لینا پڑے یا کچھ اور اس طرح کے مسائل ہوں جس کی وجہ سے خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس فیلڈ میں آ جانا. ویسے فریحہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی کہ خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, قطعاً نہیں. جب آپ یہ سوچ کے آئیں کہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے مردوں کے ساتھ مل کے اس میں کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا. یہ سب ہماری سوچ ہے. ہم نے خود کو جب عورت بنا لی, مطلب عورت تو بہت ہی پاکیزہ اور محبت کا نام ہے, ہم اس کو کمزور کیوں, اس معاشرے نے عورت کو کمزور ثابت کیا ہے. ہم کمزور نہیں ہیں. اور دوسرے یہ کہ خواتین کا پلیٹ فارم میرے سر پہ ہو چکی ہے, میں درختوں پہ چڑھ چکی ہوں, میں کھمبوں سے لٹک چکی ہوں جب فائرنگ میرے سر کے اوپر ہو رہی ہے. بالکل, یہ کترینہ کی ریالٹی تو یہ ہے کہ تھوڑی دشواری ہوتی ہے, لیکن عورت بہادر ہے, یہ بالکل آئی ایگری ود یو. لیکن دیکھیے ہم نے دیکھیے جنگ, مجھے خود بھی جنگ کور کرنے کا موقع ملا ہے, وار فرنٹ سے میں نے کوریج کی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں, بلکہ آپ یقین کیجئے کہ مردوں سے زیادہ مضبوط دل کے. میرا کیمرامین کہتا تھا کہ میں نے یہ شاٹ نہیں یا ادھر نہیں جانا, تو لیکن نہیں کرنا ہے ہمیں. بس میں سفر کرنے والی لڑکی کو جنگ سے زیادہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. اس کی وجہ ہم نے عورت کو کمزور بنا کے اس کو یہ ثابت کر دیا کہ اگر تمہیں کوئی چھیڑے گا, تمہیں کوئی تنگ کرے گا, تم نے بولنا نہیں کیونکہ تمہاری عزت پہ حرف آئے گا. ایسا قطعا یہ ہمیں لوگوں کو سوچ دینی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو چھیڑے گا تو آپ اس سے بڑھ کے سفیر بن کے نکلتی ہے تو ساری ذمہ داری, all the onus is on that. سارا جو بیگیج ہے وہ اتنا زیادہ پریشر ڈال دیا جاتا ہے. مگر اس بیگیج کا مطلب سفیر بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کندھے پہ کر دے کہ آپ نے ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے اوپر ہم اس کو یقیناً کپ آف کافی پہ اپنی گفتگو بڑھا سکتے ہیں, لیکن پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ ٹو آل دیز بیوٹیفل ویمن ہو کیم آن مائی پروگرام. آپ نے ان کی باتیں سنی. امپاورمنٹ ایک مائنڈ سیٹ کے ذریعے ہی آئے گی اور وہ ہمارے ذریعے ہی آئے گی, یہ بات یاد رکھیے گا. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. آپ سے پھر منڈے کو ملاقات ہوگی. فریہ اس میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.